بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ولاگ ود راشد کے ساتھ ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں۔ ناظرین، پاکستان کی سیاست میں نئے ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے اور حالیہ دنوں میں اچانک آصف علی زرداری نے ایک دفعہ پھر پاکستان کی سیاست میں دوبارہ انٹری دیتے ہوئے اچانک مولانا جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کے گھر پہنچ گئے، جہاں پہلے تو انہوں نے ان کی ہوئی دامن کی وفات پر تعزیت کا اظہار کیا، فاتحہ خوانی کی اور اس کے بعد دونوں رہنماؤں کے درمیان موجودہ ملکی سیاسی صورتحال کے حوالے سے بھی تفصیلی بحث کی گئی۔ بحث کے دوران دونوں رہنماؤں کے درمیان گلے شکوے بھی ہوئے۔ آصف علی زرداری نے مولانا فضل الرحمان سے شکوہ کیا کہ آپ نے ہم سے منہ پھیر لیا ہے، جبکہ مولانا فضل الرحمان نے آصف زرداری سے کہا کہ آپ نئے اتحادی تلاش کر رہے ہیں۔ آصف علی زرداری کا کہنا تھا کہ ہم اپنے یاروں کو نہیں بولتے، آپ کو بھی نہیں بولیں گے، پریشان نہ ہوں۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت کی ہونے کے باوجود وہاں پہ جے او فے کو نظر انداز کیا جاتا رہا، تو آصف علی زرداری نے کہا کہ آپ کے شکوے دور کر دیے جائیں گے، پریشان نہ ہوں۔ اس موقع پر دونوں رہنماؤں نے موجودہ ملکی جو صورتحال ہے اس پہ، اور جو موجودہ امت مسلمہ کی صورت ہے اس پہ اس صورتحال اس پر متفقہ طور پر دونوں نے مل کے ساتھ چلنے کا عہدہ کیا، اور اس وقت انتشار کی سیاست، اور کہا کہ اس وقت انتشار کی سیاست ہے وہ کسی بھی صورت ملک اور عوام کے لیے بہتر نہیں ہوگی، اس لیے مل کر آگے چلنا پڑے گا۔ آصف علی زرداری نے اس موقع پر مولانا فضل الرحمان کا کہا کہ جلد سے جلد الیکشن کے وہ کرائے ہونے چاہیے، یہی ملک، قوم اور یہ پاکستان اور عوام کے مفاد میں ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ جنوری میں وہ خیبر پختونخوا کے متعدد علاقوں میں کافی موسم سرد ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ووٹر کو نکلنے میں پریشانی ہوتی ہے، لیکن اگر اس میں ایک مہینے کے لیے الیکشن وہ آگے چلے جائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں، جس پر آصف علی زرداری نے ان کو جواب دیا کہ الیکشن جتنی جلد ہو سکیں وہی عوام کے مفاد میں بہتر ہوگا اور اس ملک کے لیے بھی بہتر ہوگا۔ اس سے قبل مولانا فضل الرحمان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ اس تمام سیاسی جماعتوں کو اس وقت پھر دوبارہ ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا ہو جانا چاہیے۔ کیا انہوں نے دوبارہ ایک پی ڈی ایم بنانے کی تجویز پیش کی؟ ان کا خیال ہے کہ دوبارہ ایک پی ڈی ایم بنائی جائے جو آگے جا کے الیکشن میں اسی طرح الیکشن لڑے، اور جس طرح وہ 1.5 سال حکومت انہوں نے کی، اسی طرح حکومت کر کے اس کو آگے بڑھا جائے۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت امت مسلمہ کی جو صورتحال ہے اور خصوصاً پاکستان میں جو حالات ہیں اس کے لیے مل کر ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا ہو کر یکجان ہو کر آواز اٹھانی چاہیے، جس سے امت مسلمہ کو بھی اور پاکستان میں عوام کو بھی فائدہ حاصل ہو۔ ناظرین، اس سے قبل آصف علی زرداری نے چودھری شجاعت حسین سے بھی ملاقات کی تھی، جن میں اسی طرح انہوں نے ان سے بھی گلے شکوے کیے تھے، اور خاص طور پر مسلم لیگ نون کے حوالے سے آصف علی زرداری نے شکوے کیے کہ پی ڈی ایم حکومت ختم ہونے کے بعد مسلم لیگ نون کے رہنماؤں نے آنکھیں پھیر لی، ان کے جو بیانات ہیں وہ کسی بھی طور پر سیاسی استحکام کے لیے بہتر نہیں ہیں، اور ہمیں پہلی دفعہ یہ محسوس ہو رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کو دوبارہ سے لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن ہم بتا دینا چاہتے ہیں کہ یہ تمام کوششیں ناکام ہوں گی۔ ہم آج بھی مل کر ایک پلیٹ فارم سے ملک و قوم کے مفادات کے لیے اکٹھا ہونے کے لیے تیار ہیں، مگر جو مسلم لیگ نون کی طرف سے، ان کے رہنماؤں کی طرف سے ہماری جماعت اور ہمارے رہنماؤں کے بارے میں جو بیانات ہیں وہ کسی طور پہ بھی درست نہیں ہیں، اور اس حوالے سے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے بھی اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے، جس پر چودھری شجاعت حسین نے انہیں یقین دہانی کرائی کہ میں اس حوالے سے میاں شہباز شریف سے ملاقات کروں گا، اور میاں نواز شریف جب بھی پاکستان میں آئے ان سے بھی اس حوالے سے بات کروں گا۔ یہ بات قطعی طور پر ملک اور عوام کے مفاد میں بہتر نہیں ہے کہ ملک میں انتشار کی سیاست کی جائے، کیونکہ اس وقت ملک میں معاشی استحکام کے لیے سیاسی استحکام بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے سب جماعتوں کو اپنے مفادات کو ایک سائڈ پہ رکھ کر اس وقت صرف اور صرف ملک اور عوام کے لیے سوچنا چاہیے۔ ناظرین، اس کے علاوہ ایک بڑی ملاقات سول اور عسکری حکمران جو حکام ہیں ان کے درمیان ایوان صدر میں ہوئی۔ ایوان صدر میں جب بحریہ کی کمان کی تبدیلی کی پروقار تقریب منعقد ہوئی، جس میں ایڈمرل نوید اشرف نے جب کمان سنبھالی تو
ان کے اعزاز میں ان کو نشان امتیاز دینے کے لیے ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا، اور یہ ہمیشہ سے رسم چلی آئی ہے جب بھی آرمی چیف بنتا ہے، بحریہ کا ہو یا ایئر فورس کا ہو، تو اس کے جو ہے سربراہ ہے اس کو نشان امتیاز دیا جاتا ہے۔ تو جب ایڈمرل نوید اشرف نے کمان سنبھالی تو ایوان صدر میں ان کے اعزاز میں استقبالیہ دیا گیا، ان کو نشان امتیاز دیا گیا جس میں اعلیٰ سول اور عسکری حکام موجود تھے، اور پھر اس کے بعد صدر عارف علوی نے ان کے سب کے اعزاز میں استقبالیہ دیا، اور اس کے بعد پھر وہ ایک ہال میں گئے جہاں بھی ان کی آپس میں ملاقات ہوئی، جس میں ملکی سیاسی صورتحال پر بھی سیر حاصل گفتگو کی گئی۔ صدر عارف علوی اس ملاقات میں ایک نئے انداز میں پیش آئے، اور انہوں نے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ آپ کی کاوشوں کی وجہ سے، آپ کی کوششوں کی وجہ سے ملک میں جو معاشی حالات ہیں وہ بہتر ہو رہے ہیں، جو اسمگلنگ مافیا ہے برطرف ہو رہی ہے، اور جو غیر قانونی جو بارڈر اسمگلنگ ہے اس کے خلاف جو آپ کا جو کریک ڈاؤن جاری ہوا ہے، اس سے وجہ سے ڈالر کی قیمت کافی حد تک نیچے آئی ہے، اور جو ہے معاشی اشاریہ ہیں وہ مثبت سمت کی طرف جاری ہے۔ یہ پر عاصم منیر نے ان کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ یہ سب سول حکمران کی کاوشوں سے مل کر ہوا ہے، اور ہم آگے بھی اسی طرح سول عوام کی جو ہے سول جو حکومت ہے ان کی اسی طرح مدد جاری رکھیں گے، اور سیکورٹی فورسز اسی طرح کا کردار ادا کرتی رہیں گی۔ صدر نے اس موقع پر دبے الفاظ میں جو ہے بر وقت الیکشن کا بھی عندیہ دیا کہ اگر ملک میں بر وقت الیکشن ہو جائیں تو یہ ملک قوم کے لیے بہتر ہوگا، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ایک اور بات بھی کی ہے، پاکستان تحریک انصاف کا نام لیے بغیر کہا کہ الیکشن میں تمام سیاسی جماعتوں کو برابری کے حقوق مذہبی جو ہے حق ملنا چاہیے، کمپین کا بھی حق ملنا چاہیے، اس کے سربراہوں کو اور ان کے ورکروں کو آزادی ہونی چاہیے کہ وہ آزادی کے ساتھ اپنی الیکشن کی کمپین چل سکیں۔ اس پر انوار الحق وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ اس کے حوالے سے الیکشن کمیشن نے بھی کہا ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو جو ہے نا وہ مساوی حقوق دیے جائیں گے، اور اس حوالے سے ہم بھی کمیٹڈ ہیں کہ تمام سیاسی جماعتوں کو اس کا حق ملنا چاہیے اور آگے بھی ملے گا۔ ناظرین، یہ جو سیاسی جماعتوں کے سربراہوں کی اور سول حکام کے درمیان جو ملاقاتیں ہوئی ہیں ان کے کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ کیا جو مولانا فضل الرحمان کی آصف زرداری کے ساتھ ملاقات اور آصف زرداری کی چودھری شجاعت حسین کے ساتھ ملاقات کیا یہ ذریعہ ہے کہ دوبارہ ایک پی ڈی ایم حکومت جو آنے والے الیکشن ہے کیا دوبارہ پی ڈی ایم بننے کی جا رہی ہے؟ کیا پی ڈی ایم کے ایک بار پھر پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ سیاسی جماعتیں اکٹھی ہونے جا رہی ہیں، یا ساری جماعتیں اپنے نظریے پہ الیکشن لڑنے جا رہی ہیں؟ اس وقت جو بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ جو ان کے پرانے ساتھی ہیں جو ذوالفقار علی بھٹو کے اور بینظیر بھٹو کے دور کے ہیں، ان کا یہی خیال ہے کہ پیپل پارٹی کو اپنے نظریے پہ الیکشن لڑنا چاہیے، اور اسی بات پہ ان کے آصف علی زرداری کے ساتھ اختلافات بھی ہوئے کی خبریں بھی سامنے آئی تھی کہ ہونا چاہیے۔ اسی طرح مسلم نون کے جو پرانے نواز شریف کے قریبی ساتھی ہیں ان کا بھی یہی خیال ہے کہ مسلم نون کو اپنے ایک بیانے کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے اور کسی کے اتحاد کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ ہمیں کسی اتحاد کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اپنے شیر کے نشان پہ الگ ایک نشان سے الیکشن لڑنا چاہیے۔ اب یہ جو ملاقاتیں ہیں اور یہ کیا جو رہنماؤں کے بیانات ہیں کہ یہ کیا ملکی سیاست پر کیا اثرات مرتب کریں گے، یہ تو آنے والے کے وقت بھی پتہ چلے گا کہ کیا ہوتا ہے۔ دعا ہے کہ جو کچھ بھی ہو اس قوم کے لیے بہتر ہو، عوام کے لیے بہتر ہو۔